मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु बिल्हक़्क़ि बैन यदयिस्साअति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ग़ल्ल व ग़वा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس نظام چلانے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو، صرف اللہ رب العزت وہ بے پرواہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت جس بندے کو اللہ کی محبت مل جائے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس کو اللہ کی محبت مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت جس کو مل جاتی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ اے جبریل، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتوں میں آواز دیتے ہیں۔ کیا آسمان کے فرشتوں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کا آرڈر ہے تم سب اس سے پیار کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس اپنے بندے کی مقبولیت، اس کی محبت، اس کا پیار زمین کی تمام مخلوقات کے دل میں اتار دیتا ہے۔ پھر زمین کا ہر پرندہ اور جانور
ہر درخت بھی اس سے پیار کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمام انسانوں سے، بلکہ تمام اولیاء سے، بلکہ تمام انبیاء سے، بلکہ اپنی ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت کو اگر سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو جتنا آپ سے پیار ہے اتنا اللہ کو کسی سے پیار نہیں۔ تو پھر بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ محبت کرتا ہے ہمارے محبوب سے، تو پکی بات ہے آسمان کے سارے فرشتے پیار کرتے ہیں، پھر پکی بات ہے زمین کی تمام مخلوقات ان سے پیار کرتی ہے، پھر پکی بات ہے زمین کا ایک ایک درخت، ایک ایک پودا بھی اس محبوب پیغمبر کو پہچانتا بھی ہے، ان سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے، آج کے مسلمانوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی قدر نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے محبوب پیغمبر کا مقام کتنا ہے، عظمت کتنی ہے، شان کتنا ہے، آج کے مسلمان کو خبر ہی نہیں۔ ہاں چیڑ آگے زبان سے نکالے گا ہمارے محبوب پیغمبر کی قدر یہودیوں نے نہیں کی، عیسائیوں نے نہیں کی، سکھوں نے نہیں کی۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمارے محبوب پیغمبر کی قدر اصل کے اندر آج کے نام نہاد مسلمانوں نے نہیں کی، مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان کو کوئی خبر نہیں مقام کتنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج رات کو ایک فرشتہ آیا ہے، لم ینزل الارض قط، پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے جب سے اللہ نے دنیا کائنات کو بنایا ہے، وہ آج پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے۔ استاذن ربہ، وہ بھی آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کبھی اس نے اجازت نہیں مانگی تھی، سینکڑوں ہزاروں سال بیت گئے، آج کیوں اجازت مانگی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے، میں دنیا میں جا کے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں آسمان سے لے کے زمین تک کا سفر اس نے صرف مجھے سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ فرشتے ہیں، جانتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ آسمان کے کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب معراج کی رات گیا نا، 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی، اتنے بڑے بڑے آسمان۔ آپ فرماتے ہیں کسی آسمان پہ بھی مجھے 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں نظر آئی، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے، اتنی مخلوقات۔ آقا فرماتے ہیں جب 7ویں آسمان کے اوپر گیا، ادھر میں نے دیکھا ایک گھر ہے، جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے اس طرح ایک گھر ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کہ بتایا گیا جس طرح تمہارا بیت اللہ ہے تم اس کا طواف کرتے ہو، یہ فرشتوں کا بیت المعمور ہے۔ اور آقا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے فارغ ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں، جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو یہ تمام فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔
ان کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے اللہ کا پیارا کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس وقت نہیں نا درود پڑھنے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا ہے ہمارا درود تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی. آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ میرے محبوب پیغمبر کا مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں. لیکن آج کا انسان اس نے نہیں پہچانا، باقی ہر مخلوق جان گئی آپ کا مقام کتنے ہے، عظمت کتنی ہے. سنن نبی داود اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا ہے آقا ہمارے باغ کا ایک اونٹ ہے اس نے سرکشی کی ہے. قد عطش الزرع والنخل، آقا پہلے بھی سرکشی کیا کرتا تھا لیکن ٹھیک ہو جاتا تھا، اس دفعہ اس نے سرکشی کی ہے اب وہ درست نہیں ہو رہا. جو بھی باغ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اونٹ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ آدمی بھاگتا ہوا باہر آ جاتا ہے. آقا اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، قد عطش الزرع والنخل، کھیتی اور پودے باغات پانی نہ لگنے سے خراب ہو رہے. اس دفعہ اونٹ صلح نہیں کر رہا. کبھی کبھی محبت اور پیار میں ذہن میں بات آتی ہے کہ اونٹ اس دفعہ صلح کیوں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ شاید اونٹ نے سوچا ہوگا کہ اب محبوب پیغمبر آئیں گے تو پھر ہی صلح ہوگی، آقا کا دیدار بھی کریں گے اور آپ کے آگے شکایت رکھوں گا. کیونکہ جانور جانتے تھے اور یہ تو مدینے کا باسی تھا، یہ اونٹ مدینے میں رہنے والا تھا، میرے محبوب پیغمبر کی خبر تو جنگل کے درندوں کے پاس بھی تھی. مسند احمد طبرانی اور مجموع زوید کے اندر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یہودی بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، چراتے چراتے نا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا، ایک بکری کو اٹھایا اور بھاگ نکلا. چھوٹا سا بھیڑیا بہت بڑی بکری اٹھا کے کیسے بھاگتا. وہ چرواہا اس نے ڈنڈا اٹھایا، بھیڑیا کا پیچھا کرتا ہے، اس کو ایک لگاتا ہے، ایک لگا کے اس سے بکری چھین لیتا ہے. جو ہی بکری چھین لی بھیڑیا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے مجھ سے رزق ہی چھین لیا ہے. وہ یہودی حیران و ششتر اور کیا کہتا ہے یا عجب ذئب یکلمنی بکلام الانس. وہ بھیڑیے کو کیا ہو گیا، یہ تو انسانوں کی طرح عربی بول رہا ہے. بھیڑیے نے اس وقت کون سی زبان بولی ہوگی، عربی زبان. اس وقت جانور بھی عربی بولتے تھے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے مسلمانوں کو عربی آتی ہی نہیں. اپنی اولادوں کو وقف کر دیا، 10 20 سال کا لمبا پیریڈ ہے انگریزوں کا دین پڑھانے کے لیے، ان کا قانون پڑھانے کے لیے. محمد ذیشان سے محبت کا تو یہ عالم ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سکھانے کے لیے کس نے اپنے بیٹے کو وقف کیا ہے. بھیڑیا عربی بول رہا ہے. یہودی نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی عربی بولتا ہے. بھیڑیا پھر بولا، اس نے کہا الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب یخبر الناس بانباء. بھیڑیا کہتا ہے او یہودی تجھے میری بات پہ تعجب ہو رہا ہے لیکن تجھے اپنی اداؤں پہ تعجب نہیں ہوتا. تجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ مدینے کے اندر اللہ کا سچا پیغمبر آ چکا ہے، وہ آسمان کی تمہیں سچی خبریں بتاتا ہے، تم اس کو مانتے ہی نہیں، تم اس کا انکار کرتے جاتے ہو. اس یہودی نے بکریوں کو ادھر ہی چھوڑا، بھاگا ہوا مدینے میں آتا ہے، محبوب پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دھر کے اسلام کو قبول کرتا ہے اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ آقا آپ کے رسول ہونے کی گواہی تو جنگل کے درندے بھی دیتے ہیں. کہ جنگل کا درندہ، یہ اونٹ تو مدینے کا باسی تھا. آقا اب اونٹ صلح نہیں کر رہا، سرکشی میں وہ آگے بڑھ چکے ہیں. محبوب پیغمبر نے صحابہ کو کہا اٹھو بھائی، ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، صحابہ ساتھ ہیں، جو ہی باغ کے دروازے پہ پہنچے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھا، ایک صحابی آگے ہو گیا، عرض کرتا آقا انا نخاف علیک سولتا، اے آقا میرا دل کانپ رہا ہے کہ اونٹ کو کیا خبر ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آقا آپ پہلے نہ جائیں، پہلے ہمیں جانے دیں، آگے ہمیں لگنے دے، اگر اونٹ حملہ کرے بھی تو ہم پہ کرے، آقا آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، مجھے اونٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحابہ پیچھے ہٹے، نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہی اونٹ بھاگ نکلا، بھاگتا ہوا آیا، جو ہی قریب آتا ہے، صحابہ کہتے قریب آ کے اس نے جو ہی محبوب پیغمبر کو پہچانا، فَأَقْبَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، دور سے ہی اپنی گردن کو جھکاتا آ رہا ہے، جھکاتے جھکاتے جب محبوب کے قریب آیا ہے، بیٹھ کے اپنے سر کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی پیشانی پہ لگائے ہیں، جو ہی آپ کا شفقت اور رحمت والا ہاتھ اس کی پیشانی پہ لگا ہے، حنا وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہے ہم نے خود دیکھا اونٹ ہنانے لگا اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو نکل آئے، رو پڑا اونٹ، رو پڑا، پتہ نہیں کب سے وہ محبوب پیغمبر کے دیدار سے ترس رہا ہوگا کہ میرے محبوب پیغمبر کب میرے پاس آئیں گے، کب وہ موقع لے آئے گا۔ یہ جانور تھے جو محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس کے مالک کو لاؤ۔ ایک انصاری صحابی کو لایا گیا، عرض کرتے آقا میں حاضر ہوں۔ کہا یہ آپ کا اونٹ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے کہ انکا تجیعہ وتدیبہ، کہ کام تو تم مجھ سے لیتے ہی رہتے ہو لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے، اس کی خوراک کا خیال رکھا کرو۔ رؤوف الرحیم پیغمبر وہ ہے جو جانوروں کو تکلیف دینا بھی پسند نہیں کرتا، انسانوں کی تکلیف تو درکنار رہی، اس محبوب پیغمبر سے تو جانوروں کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ محبوب پیغمبر کو ماننے والا، آپ کا ادب کرنے والا وہ ہے جو جانوروں کو بھی تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو جانوروں پہ بھی شفقت کیا کرو، ہو سکتا ہے جانوروں پہ شفقت کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ جانتے ہو نا صحیح البخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جنت کے اندر ایک خاتون کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پوچھا اس کو جنت کے اندر کون سی نیکی لے آئی ہے؟ کہا یہ بنی اسرائیل کی فحشہ اور گناہگار خاتون تھی۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اس کو پیاس لگی، یہ کنویں میں گئی، کنویں کے قریب جاتی ہے پانی پینے کے لیے، ادھر دیکھتی ہے ان الکلب یاکل الثری، ایک کتا ہے وہ تر مٹی کھا رہا ہے، گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ سوچنے لگی کہ کتے تو مٹی کھاتے ہی نہیں، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ پھر اس کو اپنی پیاس یاد آئی کہ دوپہر کا وقت ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوگی اس طرح اس کو بھی لگی ہوگی۔ اس نے خود پانی پینے سے پہلے اپنے جوتے کو اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے، کنویں میں لٹکاتی ہے، پانی نکال کے اپنے سے پہلے کتے کو پانی پلاتی ہے، وہ ٹھنڈا پانی پی کے سانس لیتا ہوا واپس پلٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا او میرے فرشتوں، اس میری بندی نے میرے ایک مخلوق کتے پہ ترس کیے ہے، میں اس پہ کیوں نہ ترس کروں؟ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنتی لوگوں میں لکھ ڈالو۔ جانوروں پہ بھی ترس کیا کرو۔ یاد رکھو جانوروں کو تکلیف دینا بندے کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ محبوب پیغمبر کا فرمان ہے اطلعت علی النار، پھر میں نے جہنم میں جھانکا، یہ بھی روایت صحیح البخاری میں ہے، جہنم میں میں نے دیکھا ایک عورت جہنم کے اندر جل رہی ہے، فی ہرۃ ربتتھا، کوئی اور بڑا گناہ نہیں تھا،
اس کے گھر کے اندر ایک بلی تھی، اس نے نقصان کر دیا، اس کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کے باندھ دیا، پکڑ کے باندھا، اب نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو کھلایا پلایا، وہ بھوکی پیاسی بلکتی بلکتی بندھی ہوئی ادھر ہی مر گئی۔ جو ہی وہ مری، اللہ نے فرشتوں کو کہا اس خاتون کو بھی مارو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ جانوروں پہ بھی شفقت اور رحمت کیا کرو۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے، لے جاؤ، آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ اس صحابی نے اونٹ کی مہار پکڑی، چلتا بنا، باقی صحابہ قریب آئے، عرض کرتے ہیں آقا یہ ایک اونٹ تھا، لا تعقلو، جس کو اتنی عقل نہیں ہے، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، جتنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے اتنا عقل اور شعور اس کے پاس نہیں تھا۔ آقا وہ اونٹ ہو کہ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ کہا ہمارا بھی دل کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نہیں میرے ساتھیو، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، میری شریعت کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ میری شریعت کے اندر کسی، یہ امت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جس سے زیادہ پیار ہو اس پہ پابندیاں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ کیا میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں؟ میرے امتی کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اس کے اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ میرا امتی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب غور کرو، میرے محبوب پیغمبر کو پہچاننے والا تو وہ ہے نا جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہی نہیں۔ آج ہر ڈھیری پہ جھکنے والا، ہر قبر پہ سجدہ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے؟ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، مسلمان ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا ہمارے علاقے کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اب میرے سردار آپ ہیں، اب آپ میرے سردار ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داود کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میرے ساتھی، لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو میں نے عورتوں کو حکم دینا تھا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہے، اگر ان کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے تو بتاؤ اور کس ہستی کو سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ سجدہ کرنا، کسی اور کو، کسی مرے ہوئے کو، زندہ کو، پتھر کو، پہاڑ کو، درخت کو، کسی انسان، جن یا فرشتے کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا، یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھی گستاخی ہے۔ کیونکہ محبوب پیغمبر کو سجدہ جائز نہیں، جس کو ہم اور سجدہ کر رہے ہیں، معنی یہ ہے اس کی شان نعوذ باللہ ہمارے محبوب پیغمبر سے بھی بڑھ گئی ہے، جن کا مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے، امی عائشہ اٹھی استقبال کے لیے، عرض کرتی آقا اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، لیکن مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابھی نا دروازے سے جبریل امین واپس جا رہا تھا اور واپس جاتے ہوئے کہہ رہا تھا قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ار افضل من محمد۔ آقا جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، مشرق و مغرب، شمال جنوب، میں نے پوری دنیا کا سروے کیا ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں آپ جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جن کا مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے، اگر ان کو سجدہ جائز نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ ہر نماز کے اندر سجدہ ہے، جس نماز کے اندر سجدہ نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔
فجر میں سجدہ ہے، ظہر میں سجدہ ہے، عصر میں سجدہ ہے، مغرب میں سجدہ ہے، عشاء میں سجدہ ہے، جمعے کی نماز میں سجدہ ہے، اشراق کی نماز میں سجدہ ہے، عیدین کی نماز میں سجدہ ہے، تہجد کی نماز میں سجدہ ہے۔ یار ذرا غور تو کر، جنازہ بھی تو نماز ہی ہے نا، باقی نمازیں سجدہ نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، جنازے کے اندر سجدہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ کیوں سجدے کی اجازت نہیں دی؟ ابھی بزرگ صاحب وہ زمین کے اندر نہیں گئے، ابھی تک تو زمین کے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ رکوع کی اجازت دی ہے نہ سجدہ کی اجازت دی ہے۔ اے اللہ، رکوع اور سجدے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ رکوع میں جاؤں گا تو تسبیح تو تیری پڑھوں گا نا، سبحان ربی العظیم، نام تو تیرا ہی بڑا کہوں گا، کہ بڑا بابا نہیں بڑا اللہ ہی ہے۔ اے اللہ، سجدے میں جاؤں گا تو یہی کہوں گا، سبحان ربی الاعلیٰ، بلند اللہ ہی ہے۔ اے اللہ، سجدے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جو اپنی توحید کی غیرت کے اندر اتنا حساس ہے، جب بزرگ زندہ، بزرگ کی چارپائی پڑی ہے زمین کے اوپر، اللہ کہتا ہے دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے یہ بابا جی کو سجدہ کر رہا ہے، یہ بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے، جو اپنی غیرت میں اتنا حساس ہے، باہر چارپائی پڑی ہے، سجدہ کرنے کی اجازت دیتا نہیں، جب وہ مٹی کے اندر چلا جائے تو پھر سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اختلاف والی تو اس میں بات ہی نہیں۔ جنازہ تو آپ بھی سجدے کے بغیر پڑھتے ہیں، رکوع کے بغیر پڑھتے ہیں، جنازہ تو سب ہی ایسے پڑھتے ہیں، پھر سوچ کیوں نہیں آتی؟ سجدے کی اجازت وہ تو سکھ ہی ہم سے اچھا نکلا نا، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ تم مسلمانوں سے ہم بہتر ہیں، تمہارا کوئی حال نہیں، تم سے تو ہم اچھے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی؟ اس نے کہا جس کو ہم ہندو مذہب والے سجدہ کرتے ہیں وہ زمین سے اتنا باہر ہے، اتنا باہر اوپر ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس کو مسلمان سجدہ کرتے ہیں وہ اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تم سے بہتر ہوا۔ جہاں تک ہلنے جھلنے کی کیفیت، سننے کی کیفیت ہے، جو بھی فوت ہو جاتا ہے ہاتھ وہ بھی نہیں ہلا سکتا، پاؤں وہ بھی نہیں ہلا سکتا، پاؤں تم خود اس کے لمبے کرتے ہو، سیدھے کرتے ہو، بازو خود سیدھے کرتے ہو، منہ اس کا خود بند کرتے ہو، آنکھیں خود بند کرتے ہو، وہ ہر کام کے اندر وہ بھی تمہارا محتاج ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو مرا ہوا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، کمال کر دی، اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتے رہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے مسلمانوں کو نہ دیکھو بلکہ اسلام کو دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ ہمارے اسلام کے اندر تو ہمارے محبوب پیغمبر کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو آپ کو سجدہ جائز نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، سجدہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم کیوں نہ کرے؟ کہا ہاں میری شریعت کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ جانور آقا کو پہچانتے، یہ جانور تو جانور رہا، اور درخت آقا کو پہچانا کرتے تھے۔ ایک درخت جنگل سے محبوب پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کوئی اوٹ، کوئی دیوار، کوئی پتھر پہاڑ نظر ہی نہیں آیا۔ میدان کے اندر دو درخت ہیں جو دور دور کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام چلتے چلتے نا ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اس درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ درخت نے نہیں کہا تم ہمارے پیغمبر نہیں، تم تو انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہو، نہیں نہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے عجیب نظارہ دیکھا، جو ہی محبوب پیغمبر نے فرمایا نا اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، ہم نے اس درخت کو دیکھا، اس نے زمین کو پھاڑ کے آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے۔ درخت بھی محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے، وہ آقا کے ایک آرڈر پہ چل پڑے ہیں، اس نے نہیں سوچا مشورہ لے لوں آس پاس والوں سے، مشورہ لے لوں آس پاس والے کیا کہتے ہیں، نہیں، محبوب پیغمبر کا آرڈر آ گیا ہے، وہ جانتے ہیں پوری کائنات کا نظام ایک اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس ہستی سے ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو جاؤں گا کدھر؟
चल पड़ा है। तो मुसलमानों ने कदर नहीं ना की, मुसलमानों ने नहीं ना आपकी कदर की। मुसलमान को भी आका ने कहा है ना, ये कारोबार में बैठा, दुकान में बैठा, दोस्त अहबाब में बैठा, गेम लगी हुई, फिल्म देख रहा, ड्रामा देख रहा, गेम खेल रहा, सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में बैठा है। मस्जिद से अजान की आवाज आई, इसको भी मेरे महबूब पैगंबर ने कहा है सब कुछ छोड़ दे, आजा मस्जिद की तरफ। आया है, आया है, फिर मानो ना आज के मुसलमानों ने मेरे महबूब की कदर नहीं की। हाँ, सहाबा इकराम थे जो कदर करने वाले थे। अगर कोई लोहार है ना, उसने लकड़ियों की आग जलाई है, लकड़ियों की आग पे लोहे को गर्म किया है, लोहा गर्म हो चुके हैं, हथौड़े को उठाया है लोहे पे मारने के लिए, हथौड़ा हवा में लहराया है। उधर से मस्जिद से अजान की आवाज आई, उस सहाबी ने हथौड़े को लोहे पे नहीं मारा, पीछे ही फेंक दिया है कि अजान के बाद कोई और काम नहीं, सिर्फ मस्जिद की तरफ जाना है। आज के मुसलमान ने कदर नहीं की। इसको अपना काम आका से बेहतर लगा, इसको महबूब से उतना प्यार नहीं जितना अपने कारोबार, फिल्मों और गेमों से इसको मोहब्बत और प्यार हो गया है। इस जालिम इंसान को मोहब्बत का दावा तो करता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बरसों से अपने आप को ये नमाजी ना बना सका जो मेरे महबूब पैगंबर की आखिरी वसीयत थी। शेर खुदा जनाब अलीजुल मुर्तज़ा फरमाते हैं, महबूब पैगंबर जब दुनिया छोड़ रहे थे ना, आपका आखिरी कलाम जो मैंने सुना है, आप यही कहते हुए दुनिया से जा रहे थे, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद नमाजों का ख्याल रखना। गुस्ताख से गुस्ताख बेटा हो ना, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर जानता है कि इसने अपने बाप की कभी को बात मानी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपने बाप का गुस्ताख है। उसका बूढ़ा बाप मरते हुए कोई आखिरी वसीयत कर जाए ना, मरे हुए बाप पे इस गुस्ताख बेटे को भी तरस आ ही जाता है। वो अपने बाप की आखिरी वसीयत को कभी नहीं छोड़ता। और हमने तो अपने महबूब से वो सलूक भी नहीं किया जो एक गुस्ताख बेटे का अपने बाप से है। मां कदरुल्लाह का कदरेगी। आज के मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? बर्मा के अंदर आग लगी है, हर इलाका मुसलमानों का जर रहा है, मुसलमान जलीलो खार हो रहे हैं क्योंकि मुसलमानों ने अपने महबूब पैगंबर की कदर ही नहीं की। जिस महबूब पैगंबर की एक एक दरख्त कदर किया करता था, वो दरख्त मेरे महबूब के साथ चल रहे, दरमियान में आए हैं, आपने कहा ठहर जा, वो ठहर गया। नबी अलैहिस्सलाम चलते चलते ना दूसरे दरख्त के पास पहुंचे, सही मुस्लिम में है, फ़ाख़ज़ बिग़ुस्निम मिन अग़सानिहा, आपने उसकी भी एक टहनी को पकड़ा। ये नहीं है कि कोई एक दरख्त ऐसा था, नहीं, सब भी ऐसे थे। आपने उसकी टहनी को पकड़े है, कहा इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त आओ, अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। साहबा कहते इधर से एक आर्डर मिला है, उस दरख्त ने जमीन को फाड़ के आपके साथ चलना शुरू कर दिया है। तो उसको भी महबूब पैगंबर ला रहे हैं, जिस तरह ऊंट को लाया जाता है, ला रहे हैं। दोनों दरख्त बराबर आके खड़े हो गए हैं, दोनों के दरमियान फासला था। फिर महबूब फरमाते हैं इल्ताइमा अलैया बिइज़्निल्लाह, ए दरख्तो अल्लाह के हुक्म से दोनों मिलकर एक बन जाओ। साहबा कहते इधर से मेरे महबूब का आर्डर हुआ है, दोनों दरख्तों को हमने देखा, दोनों आपस के अंदर मिलकर एक बन गए, दोनों एक बन गए हैं। क्यों? वो दरख्त थे, दरख्त पहचानते थे ये इसका मुकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनका शान क्या है, वो दरख्त पहचानते थे। आज मुसलमान नहीं मिला, आज मुसलमान नहीं मिला, मस्जिद में आके वुजू करके सब में खड़े होके नहीं मिला। इसको भी महबूब पैगंबर ने फरमाया है ना, अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, उस सफ़ों को सीधा किया करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, हर हदीस की किताब के अंदर मौजूद है। साहबा कहते हैं महबूब पैगंबर हमारी जब सफ़ें सही करवाया करते थे ना, हम कैसे खड़े होते थे? कहते हैं युल्ज़िकु मन की बहू बिमन की बेसाहिबे ही वका बहू बेकाबे ही वकादा महू बेकादा में ही, हम में से हर एक अपने साथ वाले के कंधे के साथ कंधा, टखने के साथ टखना और पूरे पाँव के साथ पाँव मिलाया करता था। आज मिलाए हैं, किसने मिलाए हैं? कोई इसके अंदर तो इख्तलाफ भी नहीं है।
کسی ایک مذہب کے اندر بھی نہیں ہے کہ نماز میں جب صف بناؤ تو پاؤں سے پاؤں نہ ملاؤ، کسی ایک میں بھی نہیں۔ جاؤ دعوے سے کہتا ہوں 4 اماموں کے نام پہ مذاہب جاری ہے، اللہ کی قسم ہے ان 4 میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملاؤ، پھر بھی نہیں ملا رہا، نہ کوئی عربی ملا رہا ہے نہ کوئی اجمی ملا رہا ہے، میں نے عربیوں کو بھی دیکھا ہے نہیں ملایا۔ پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا نا اقیموا صفوفکم، ہمیشہ صفوں کو ایسے ہی سیدھا رکھنا، ایسے ہی پاؤں سے پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے رکھنا، وگرنہ یاد رکھو واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر ایسی صفیں چھوڑ دو گے تو اللہ آپس کے اندر تمہارے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دے گا۔ محبوب پیغمبر نے اس بات پہ قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے تمہارے دلوں کے اندر اللہ دشمنی ڈال دے گا مسلمانوں کی۔ آج یہی کیفیت ہے، دل مسلمان کا محبت یہودیوں کی ہے، دل مسلمان کا ہے محبت عیسائیوں کی ہے، دل مسلمان کا ہے محبت سکھوں اور مجوسیوں کی ہے، کافروں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔ اسی مسلمان کے دل کے اندر اگر دشمنی ہے تو مسلمان کی رہ گئی ہے، مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے، دونوں مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے میں لگا ہوا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سورج اور چاند گر سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ محبوب پیغمبر کی بد دعا لگ گئی ہے اس نام نہاد مسلمانوں کو۔ میں عرض کر رہا تھا یہ درخت بھی محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد کے اندر میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رکنے کا ارادہ کیا، ادھر ایک ٹھنڈے سائے دار درخت تھا، وہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ادھر آئے، آپ آرام کرنے کی غرض لیٹ گئے، ہم قریب والے نا جو درخت تھے ادھر ہم بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ایک پاس سے درخت ہے وہ اپنی جگہ سے چلتا چلتا محبوب پیغمبر کے قریب آیا، تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نیند سے فارغ ہوئے ہم نے عرض کیا آقا آج تو بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا یہ جو درخت ہے اس نے اپنی جگہ کو چھوڑے ہے، چلتا ہوا آپ کے قریب آیا ہے، پھر آپ کے قریب رک کے تھوڑی دیر پھر واپس چلا گیا ہے، وجہ ہم معلوم نہ کر سکے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں استاذن ربہ ان یسلم علیہ، جب ادھر میں آ کے لیٹا تھا اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگنی شروع کر دی، اے اللہ تیرا محبوب پیغمبر اب میرے بالکل قریب آ چکا ہے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب پیغمبر کے پاس جا کے ان کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، پھر یہ اپنی جگہ سے بھاگے ہے، ادھر آئے ہیں، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ ایک ایک درخت محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، جنگل سے گزر ہو رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ پاس سے گزرنے لگا، آپ نے فرمایا اس کو روکو، اس کو روکا گیا، کہا این ترید، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے الی اہلی، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیا آپ کو خیر چاہیے، کیا آپ کو بھلائی چاہیے؟ کہا خیر کا تو ہر بندہ متلاشی ہوتا ہے، کون خیر کا انکار کرتا ہے؟ کہا انا رسول اللہ، پھر گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کہتا ہے بڑی عجیب بات کر دی ہے، من شاہد علیہ، مجھے یہ تو بتاؤ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ کوئی اور بھی تو گواہی دے نا تو پھر مانو نا۔ محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا، کیونکہ ساتھیوں کی گواہی کون مانتا ہے؟ ساتھی تو گواہیاں دیتے ہی رہتے ہیں۔ پاس ہی ایک کیکر کا درخت تھا، محبوب پیغمبر نے کہا انظر الی ھذا الشجرہ،
اس درخت کی طرف دیکھ، یہ گواہی دے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، تعال باذن اللہ، اے درخت اللہ کے حکم سے میرے قریب آ جاؤ۔ وہ درخت آپ کے قریب چل کے آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا من آنا، اس کو بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ درخت سے آواز نکلی، شور اٹھا، پکارتا ہوا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے، کیا صرف مجھے خیر چاہیے؟ نہیں نہیں، میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں، اگر وہ مان گئے ان سب کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر میں ہجرت کر کے آپ کے پاس آؤں گا، ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے ایک درخت کی گواہی پہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ درخت محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے، درخت تو درخت رہا، اللہ کی قسم ہے۔ صحیح البخاری کے اندر میں نے ایک لکڑی کے ستون کی داستان پڑھی، حیران و شستر تھا۔ محبوب پیغمبر ایک لکڑی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے 5 خطبے دیے، 10 دیے، 20 خطبات دیے، اس لکڑی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے۔ مدینے کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ لکڑی کا بے جان ستون بھی آقا سے پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار اور محبت کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس راز کا تو پتہ اس دن چلا جب مدینے کی ایک خاتون نے میرے محبوب پیغمبر کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیا۔ جمعے والے دن وہ ممبر لایا گیا، آقا فرماتے اس ستون کو نا سائیڈ پہ رکھ دو، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا گیا، ممبر پہ ادھر رکھا گیا۔ صحیح البخاری کے اندر ہے محبوب پیغمبر ممبر پہ چڑھے ہیں، آپ نے جو ہی خطبہ شروع کیا ہے ہم نے اس ستون کو دیکھا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں فصاحت النخلۃ سیاح الصبی حتی کادت ان تنشق۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ستون اس قدر چیخے مار کے رو پڑا، اتنی زور سے رویا ہم ڈر گئے کہیں ستون پھاٹی نہ جائے۔ اس سے محبوب پیغمبر کی جدائی برداشت ہی نہ ہوئی۔ محبوب پیغمبر نے اس کی چیخوں کو سنا، اس کے روتے ہوئے کو دیکھا، محبوب پیغمبر نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، محبوب پیغمبر نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے جو ہی چمٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں تَإِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، ہم نے اس ستون کو دیکھا، جو ہی وہ محبوب پیغمبر کے سینے کے ساتھ چمٹا، اس نے رونا تو ایسے بند کر دیا جیسے زاروں کی طرح روتے ہوئے بچے کو خاموش کروایا جائے نا، وہ رونا تو بند کر دیتا ہے لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہوتی۔ اس طرح ستون نے رونا بند کر دیا تھا لیکن اس کی سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ یہ لکڑی کا بے جان ستون بھی میرے محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے، اس کو بھی قدر ہے۔ آج کا مسلمان کو نہیں قدر، وہ محبوب پیغمبر کی قدر کون کرتا ہے؟ وہ ہمارا محبوب تو وہ ہے جس کو لکڑی کے بے جان ستون کا رونا برداشت نہیں تھا۔ ہم تو اپنے ماں باپ کا رونا برداشت کر لیتے ہیں، اور ماں باپ کو رلانے والا کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ہے آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو اپنے گھر کے اندر اپنی بہنوں کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک جگہ پروگرام تھا، ادھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے آنکھوں کے، وہ بتا رہے تھے ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور اس کی آنکھوں کے اندر زخم ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا بزرگوں ادھر کیا ہوئے ہے؟ وہ رو پڑا، اس سے بولا نہیں گیا۔ کافی دیر کے بعد خاموش کرتے کرتے کہتا ہے کیا بتاؤں، اس چہرے پہ میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ دے مارا ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر کی قدر کی ہے؟ اس کا محبوب پیغمبر ان سے تو اونٹ کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، ستونوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ ہر روز اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے۔ کئی ماؤں نے میرے آگے شکایت کی ہے، قاری صاحب میں نے اپنے بیٹے کو زاروں کی طرح رو کے بھی دکھا دیا ہے لیکن اس بیٹے نے میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا ہے۔
یہ ہمارے محبوب پیغمبر سے محبت ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر تو جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے گھر کے اندر ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، بہن بھائی تڑپتے رہتے ہیں، آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ تو محبوب پیغمبر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چڑیا آئی ہے، محبوب پیغمبر کے اوپر چکر کاٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے اٹھے، کہا اس چڑیا کو پریشان کس نے کیا ہے؟ اس کے بچے کس کے پاس ہے؟ ایک صحابی بھاگا ہوا آیا، گود جھولی پھیلاتا ہے، کہا آقا یہ دیکھو نا، یہ اس کے بچے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے کہا جانوروں پرندوں کو تکلیف نہ دیا کرو، جاؤ اس کے بچوں کو ادھر چھوڑ کے آؤ جدھر سے اٹھایا ہے۔ محبوب پیغمبر سے ایک چڑیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم قدر کرنے والے۔ ایک ایک ستون آقا کو پہچانتا ہے، ستون کیا، ایک ایک پتھر بھی محبوب پیغمبر کی قدر جانتا ہے، ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا یسلم علی قبل ان ابعثا۔ اے میرے ساتھیو، ایک پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، جبریل امین ابھی میرے پاس پہلی وحی لے کے نہیں آیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی لے کے میرے پاس جبریل امین ابھی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، اس کے قریب سے میں جب بھی گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک ایک پتھر کو معرفت ہے۔ آج کے مسلمان کو قدر ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کتنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ مدینے سے باہر نکلے، مدینے سے نکلے ہیں، سامنے ہی احد پہاڑ آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ کو دیکھتے مسکرائے، آپ نے فرمایا میرے جانثارو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے ساتھیو یہ ایک پہاڑ ہے، سارے پہاڑوں سے اس کو یہ مقام ہے کہ میں محمد اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں، اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جو پہاڑ میرے محبوب پیغمبر کا محبوب بن گیا تھا۔ آقا فرماتے ہو میرے ساتھیو، صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، بلکہ اس پہاڑ کا پتھر پتھر کنکر کنکر بھی مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، یہ پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ چلتے چلتے نا پہاڑ کے اوپر چڑھے، جو ہی پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم رکھا، پہاڑ نے ایک دم جھولنا شروع کر دیا، ایک دم جھومنے لگا۔ جو ہی جھوما ہے، محبوب پیغمبر نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور فرمایا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا۔ احد پہاڑ ہے، آقا سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے بھی گلی بازار کے اندر لکھوا دیے ہے، گلی بازاروں کو رنگ دیے ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کے رسول کے بغیر زندگی ہی فضول ہے، یہ ہم نے سارے نعرے لکھوا دیے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، احد پہاڑ ہے، محبوب پیغمبر نے اس کے اوپر ایک قدم مارا ہے اور فرمایا ٹھہر جا۔ کتنی بار کہا ہے؟ ایک بار۔ کس کو؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں ہیں، کسی دینی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، کوئی بیانات لمبے چوڑے نہ سنتا ہے نہ بیان کرتا ہے، بس ایک پہاڑی ہے، محبوب پیغمبر سے سچا پیار کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، محبوب نے اس کو ایک دفعہ کہا ہے ٹھہر جا۔ آج اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1450 سال سے لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ کی قسم ہے احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب نے بھی کہا تھا۔ ہاں آج مجھے اور آپ کو بھی آقا نے کہا، میں زبان سے گندی بات نکالنے لگا، آقا نے کہا ٹھہر جا، یہ محبت کرنے والا نہیں رکا۔ آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، آقا نے کہا ٹھہر جا، یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا۔ کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، آقا نے کہا ٹھہر جا، یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا۔ صبح ہوتی ہے، بستر سے اٹھنے لگا، اس نے دعا پڑھی کوئی نہیں، آقا نے کہا ٹھہر جا، یہ پھر بھی نہیں رکا۔ اٹھا ہے، اس کو قضاء حاجت ہوئی ہے، یہ باتھ روم میں جانے لگا، آقا نے اس سے اتنا پیار کیا، اس کو کہا ٹھہر جا، دعا تو پڑھ لے، یہ مسلمان ادھر بھی نہیں رکا۔ پھر باہر آنے لگا،
باہر آیا ہے. آقا نے کہا دعا پڑھو. یہ پھر بھی نہیں رکا. ایک قدم قدم پہ محبوب پیغمبر کی نافرمانی ہے. لباس پہننے لگا, بائیں طرف سے شروع کرتا ہے. آقا نے کہا ٹھہر جا, پہلے دائیں طرف سے شروع کرو. یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا. اپنی شلوار پہنتا ہے, اپنی ازار تہ بند پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا, جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اس کے دل کے اندر تکبر ہی ہوتا ہے. جس کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. آقا نے کہا ٹھہر جا. یہ مسلمان کہنے لگا سارا دین اسی میں آ گیا ہے. پھر نکلا ہے, فجر کی نماز کا ٹائم تھا. آقا نے کہا بستر کو چھوڑ دے, نکلا مسجد میں آ جا. یہ مسلمان مسجد کی طرف پھر بھی نہیں آیا. قدم قدم پہ محبوب پیغمبر کی نافرمانی. گھر سے ڈیوٹی کے ٹائم نکلنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا, پہلے دعا تو پڑھ لو. یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا. باہر گئے ہے, کدھر گئے ہے؟ سیدھا جاتا ہے حجام کی دکان پہ. بالوں کی کٹنگ محبوب کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا. کہیں سے بال زیادہ کٹواتا ہے, کہیں سے تھوڑے کٹواتا ہے. اس سے آقا نے اس کو روک دیا, ٹھہر جا. حتیٰ کہ یہ تو گستاخی کی وہ حد بھی پار کر گیا. یہ ادھر بیٹھے بیٹھے محبوب پیغمبر کی پیاری سنت کو گٹر کی نظر کرنے لگا, آقا کی سنت کو قطع کرنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا, تیرے تو بڑے دعوے تھے, تم میری محبت پہ تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا. آج تو میری سنت کو کس نظر کے کیسے قتل کر رہا ہے؟ اس کو محبوب کہتے رہے ٹھہر جا. یہ پھر بھی نہیں رکا. گلی بازار میں جاتا ہے, مسلمانوں کے پاس سے گزر رہا ہے. آقا نے کہا ٹھہر جا, ہر ایک کو سلام بولو. یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا. دکان پہ بیٹھے ہے, فراڈ کرنے لگا, تو ماپ تول کے اندر کمی پیشی کرنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. یہ مسلمان پھر بھی نہیں رکا ہے. گھر آتا ہے, ماں کی نافرمانی کرنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. باپ کی نافرمانی کرنے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. بہنوں کا حصہ وراثت کا کھانے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. اپنی اولاد کو حرام میں حرام کی کمائی کھلانے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. اپنی اولاد کو محمد ذیشان کا دین چھڑا کے دنیا کی طرف بھگانے لگا. آقا نے کہا ٹھہر جا. قدم قدم پہ محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرنے والا پھر بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے. ذرا آج سوچئے, ذرا محبت کرنے والا وہ احد پہاڑ تھا یا ہم ہیں؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہے. محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. ایک عربی شیخ کی عربی کے اندر تقریر مجھے ایک ساتھی سنا رہا تھا. انہوں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا. وہ میں نے پھر تلاش کیا ہے, مجمع الزوید اور طبرانی اور دیگر کتابوں میں مجھے وہ واقعہ ملا ہے. نبی علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے آواز دی, یا رسول اللہ میری بات سن کے جائیں. نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آپ کو کوئی نظر ہی نہ آیا. نبی علیہ السلام پھر چلتے بڑھے, پھر پیچھے سے آواز آتی ہے, اے اللہ کے رسول میری بات سن کے تو جاؤ. نبی علیہ السلام نے پیچھے غور سے دیکھا تو کسی شکاری نے ایک ہرنی کو باندھا ہوا تھا, وہ محبوب پیغمبر کو آواز دے رہی تھی. نبی کریم علیہ السلام پیچھے پلٹے, کہا ساتھیو یہ انسان نہیں بلا رہا, یہ ایک ہرنی مجھے آواز دے رہی ہے. ہرنی نے پہچان لیے ہے کہ یہ میرے پاس سے کون گزر رہے ہیں. محبوب پیغمبر چلتے چلتے قریب آئے, کہا ما حاجتو کی کیا بات ہے؟ ہرنی کہتی آقا آج مجھے ایک شکاری نے پکڑ کے باندھ دیے ہے, اور اس پہاڑ کے دامن کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. اے آقا ان کو دودھ پلانے کا وقت ہوا ہے, ان کو بھوک لگی ہوگی. آقا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, میں ان کو دودھ پلا کے ابھی واپس آ جاتی ہوں. محبوب پیغمبر حیران و شستر ہیں. آپ کہتے ہیں اتفعلینا ہکذا, اے ہرنی کیا کہہ رہی ہو, کیا تم دودھ پلا کے واپس آ جاؤ گی؟ اس ہرنی نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا آقا ان لم افعل عذبنی اللہ عذاب الاشار. اے میرے محبوب پیغمبر بھلا میں آپ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں اگر میں نے آپ کی نافرمانی کی نا, میرا اللہ مجھے سخت ترین سزا دے گا. اگر میں نے آپ کی نافرمانی کی تو میں کدھر جاؤں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے.
آپ نے روتے ہوئے اس ہرنی کو چھوڑا ہے، بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف بھاگی ہے، پیچھے سے شکاری آ گیا۔ اس نے کہا ادھر میری ہرنی بندھی ہوئی تھی، وہ کدھر گئی؟ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات سن کے وہ تو غصے میں آ گیا، اس نے کہا آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ اتنی دیر سے میں اس کو شکار کرتا رہا، اتنی مشکل سے یہ شکار میرے ہاتھ آیا ہے، وہ بذات خود ادھر آ جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محبوب پیغمبر سے الجھ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، وہ بھی میرے محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہی نہیں تھا نا، اس کو خبر ہی نہیں تھی یہ کون سی ذات ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ وہ تو گستاخی میں اتر آیا تھا، لیکن محبوب پیغمبر مسکرا کے اس کو کہہ رہے یار تھوڑی دیر ٹھہرو تو صحیح، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہے، وہی ہرنی پہاڑ کے دامن سے نکلی ہے، بھاگتی ہوئی محبوب پیغمبر کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے اس کی رسی کو پکڑا ہے، کہا بھائی یہ تیری امانت ہے، اپنی امانت کو اپنے پاس لے لو۔ محبوب پیغمبر نے اس کو رسی پکڑائی ہے، وہ حیران و شستر اس منظر کو دیکھ کے رو پڑا کہ جس کو میں نے اتنی مشکل سے شکار کیا تھا وہ آج بذات خود ہاتھ میں آ گئی، کیسے آئی؟ کہتا ہے روتے ہوئے اے اللہ کے بندے کیا آپ اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے؟ آپ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کیوں نہیں، آنا رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اس ہرنی کو بھی خبر ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ بس نبی علیہ السلام نے جب یوں پکارا ہے، اس نے کہا آقا پھر کدھر جاتے ہو؟ ہاتھ کو باہر نکالیے، پھر مجھے بھی اپنا غلام بنا لو۔ محبوب پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، عرض کرتا ہے آقا میرے لیے کوئی ہو تو آرڈر جاری کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہرنی تیرے اسلام کا سبب بنی ہے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ اس پہلے دن مسلمان ہوا ہے، کتنی مشکل سے اس نے شکار کیا ہوگا، لیکن محبوب پیغمبر کے سامنے تھا، آپ کا آرڈر سنتا ہے، سوچو بیچار نہیں کرتا، فوراً ہی رسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہرنی بھی بھاگتی ہوئی کہتی ہوئی جا رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے نافرمانی کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہمارے اندر بڑی جرت ہے، دن رات کے اندر ہزاروں نافرمانیاں موجود ہیں، دن رات سن سن کے ہر ایک کو پتہ ہے ایسا کرنے سے آقا نے منع کیا ہے، اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی روکا ہے، پھر بھی کر جاتے ہیں۔ کیوں دلیری ہے؟ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے مقام، عظمت، رفعت اور شان کا پتہ ہی نہیں، صحابہ جانتے تھے اس معین کا مقام کیا، عظمت کیا۔ ایک صحابی کے داستان عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی مسجد کے اندر کھڑا ہوا تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس نے تو بیٹھ ہی جانا تھا، ایک صحابی دروازے پہ ہے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی علیہ السلام جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے نا، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا اور عرض کرتا ہے آقا عبداللہ بن رواحہ وہ تو مسجد کی گلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ آقا اس نے سارا خطبہ مسجد کی گلی میں گزار دیے ہے۔ مدینے کی گرمی جانتے ہیں لوگ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے کس قدر شدت کی گرمی ہے، اللہ کی قسم ہے ننگے پاؤں بندہ ادھر گرمی میں چل نہیں سکتا۔ دوپہر کا وقت سورج سر پہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے اٹھے کہ عبداللہ بن رواحہ کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام پہنچے گلی کے اندر، جب پہنچتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کو کہا اٹھو، ادھر کیوں بیٹھے ہو، جلدی سے اٹھے۔ محبوب پیغمبر نے سینے سے لگایا، کہا عبداللہ تم نے ادھر خطبہ گزار دیا۔ عرض کرتے آقا آج میں کہیں دور گیا ہوا تھا، مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا نا، میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آقا اس کے بعد میں نے ایک قدم بھی نہیں ہلایا، میرے دل نے فیصلہ کیا او عبداللہ بن رواحہ تجھے تیرا محبوب پیغمبر دیکھ نہیں رہا، لیکن ان کا فرمان تو تیرے کانوں میں پڑ گیا ہے نا، دیکھنا اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤ گے وہ قدم تیرا مسجد نبوی کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی آگ کی طرف جائے گا۔
ہم کہتے ہیں سارا دین اس میں آ گیا ہے، کوئی حدیث سنا دو اس سے آقا نے منع کی ہے، لو جی سارا دین اس میں آ گیا ہے۔ ہمیں تو مذاق کرنے کا عجیب طریقہ آتا ہے نا، خبر نہیں نا اس محبوب کا مقام کتنا ہے، عظمت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو میں نے خود دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، دوسرا میرے پاس آ گیا، اوپر والا کہتا ہے اس کو تولو تو صحیح، ان کا مقام شان عظمت کیا ہے۔ آقا فرماتے مجھے اٹھایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر 10 آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 100 رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری، پھر 1000 رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کو کب تک تولوگے، اس کے مقابلے میں تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی بھی رکھ دو، اس کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ جن کا مقام اتنا ہے، آقا خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب جمع ہوں گے، تمام انبیاء تمام اولیاء سب کھڑے ہوں گے، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ آقا فرماتے لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہیں سے پانی نہیں ملے گا، پیاس سے لوگ نڈال ہو گے، صرف ایک نہر کے سوا کہیں سے بھی پانی کا انتظام نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء تمام اولیاء پوری انسانیت ادھر سے آ کے پانی پئیں گے، اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، اس جنت کا افتتاح اللہ نے مجھ سے کروانا ہے۔ جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں نہ پہنچوں گا، جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا۔ آقا فرماتے نحن الآخرون السابقون، میں اور میری امت، میں اور میرے فرما بردار لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر آئے تو ساری امتوں کے بعد ہیں، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کا مقام ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی قدر، آپ کے مقام شان عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔